پھر نظروں کے سامنے وہ بے جان لکڑی ایک خوفناک اڑدہا بن گئی۔ اور میں نے تجھے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے کان لگا کر سن۔ برسوں گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادے کی طرح پرورش پا رہے تھے۔ بہترین تعلیم، بہترین کھانا، بہترین کپڑے، سب کچھ میسر تھا، لیکن ان کے دل میں ایک چیز تھی جو محل کی شان و شوکت نہیں بدل سکتی تھی۔ ان کی ماں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، مضبوط، طاقتور اور حق پسند۔ وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے جلاتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیل پر بے تحاشا ظلم کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، وہ آگے بڑھے اور بیچ میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ایک مکہ مارا صرف اسے ہٹانے کے لیے، لیکن ان کی طاقت کا کیا اندازہ تھا۔ وہ مکہ اتنا سخت تھا کہ مصری وہیں گر گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے قتل نہیں کرنا چاہا تھا، لیکن ایسا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ شیطان کے کام میں سے ہے، بے شک وہ کلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رات بھر نمازوں میں کھڑے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیل کسی مصری سے جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکا، کیا تم ہر روز کسی سے لڑتے ہو؟ لیکن وہ بنی اسرائیلی ڈر گیا۔ اس نے زور زور سے چیخ کر کہا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ یہ بات شہر میں پھیل گئی، فرعون کے کان تک پہنچ گئی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو اور قتل کر دو۔ لیکن محل میں سے ایک خیر خواہ تھا، اس نے دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، موسیٰ علیہ السلام تمہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مصر چھوڑ دیا۔ کوئی سامان نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی منزل کا علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ کل تک شہزادے تھے، آج مہاجر، کل تک محل تھا، آج صحرا۔ یہ زندگی کا امتحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں چلتے رہے، دن ہفتے گزرے، تپتا سورج، خشک صحرا اور تنہائی۔ بلاخر وہ مدین کی وادی میں پہنچے، تھکے ہارے، بھوکے پیاسے ایک کنویں کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کنویں پر چرواہے اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن دو لڑکیاں دور کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ ان کی بکریاں پیاسی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت جاگ اٹھی۔ وہ اٹھے اور لڑکیوں کے پاس گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ لڑکیوں نے شرم سے کہا، ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنی جانوروں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے۔ اس کنویں کے کچھ فاصلے پر ایک دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر ایک بھاری پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ بھاری پتھر ہٹایا جو کنویں کے منہ پر تھا۔ وہ پتھر جسے ہٹانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ کام مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے اور دعا کی، اے میرے رب، میں جس نعمت کی بھی تو مجھ پر نازل فرمائے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ شام ہوئی تو ان دو لڑکیوں میں سے ایک شرماتے ہوئے واپس آئی۔ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو جانوروں کو پانی پلانے کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ایک بزرگ، ایک نیک چہرے والے بوڑھے نے انہیں استقبال کیا۔ یہ بوڑھا کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ایک نبی جن کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی، مصر کا واقعہ، فرار، سفر، سب کچھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پیار سے کہا، ڈرو مت، تم بچ گئے ہو، یہ ظالم قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان انہیں اپنے یہاں کام پر رکھ لیے، وہ مضبوط ہے اور ایماندار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال میری خدمت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اور اس طرح مدین میں ان کے نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہاں انہوں نے شادی کی، خاندان بنایا، بکریاں چرائی، سادہ اور پرسکون زندگی گزاری۔ 10 سال گزر گئے، 10 سال جن میں ایک شہزادہ ایک چرواہا بن گیا، لیکن یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ صبر، یہ سب ان کی تیاری تھی آنے والے عظیم مشن کے لیے۔ 10 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت لی اور اب وقت آ گیا تھا مصر واپس جانے کا۔ ایک سرد رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ صحرا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، سردی بہت شدید تھی۔ اچانک راستہ بھٹک گیا۔ وہ کوہ طور کے قریب تھے، تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر 2 پہاڑوں کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤ یا راستے کی رہنمائی مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف چل دیے۔ جو قریب ہوتے گئے روشنی بڑھتی گئی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، روشنی ایک درخت سے آ رہی تھی۔ درخت جل رہا تھا لیکن جل نہیں رہا تھا، آگ تھی لیکن تپش نہیں تھی۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو مقدس وادی طوا پر ہے۔ تصور کرے ایک انسان اکیلا صحرا کی تاریکی میں اور اللہ کی آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ انہوں نے فوری طور پر جوتے اتار دیے، سر جھکا دیا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔